بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 195 ہے اور اس سبق میں ہم کتاب الجنایات کو شروع کر رہے ہیں۔ کتاب الجنایات، اس میں کیا کچھ ہوگا تو انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم تفصیل سے اس کو بیان کرنے والے ہیں کہ جنایت کہتے ہیں مفہوم میں اور خارج میں اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ کسی انسان کے ساتھ کوئی جرم کر دینا، یا تو اس کو جان سے مار ڈالنا، یا اس کے کسی عضو کو تلف کر دینا، ضائع کر دینا، کاٹ دینا، یا اس کو کوئی زخم پہنچا دینا، تو اس کو ہم جنایت کہتے ہیں۔ اور لغت میں بھی اس کو تعدی اور ظلم کہتے ہیں، اور شرعی اگر اس کی مفہوم ہو تو وہ یہ ہے کہ فعل واقع فی النفوس والاطراف، کہ ایسا فعل کہ جو نفوس کے اندر، انسان کے نفس میں واقع ہوتا ہے یا اس کے اعضاء میں واقع ہوتا ہے، یا ما یفعلہ الانسان بغیرہ، کہ جس کو انسان جو ہے وہ دوسرے انسان کے ساتھ کرتا ہے ایسا فعل، او بمال غیرہ، یا دوسرے کے مال کے ساتھ کرتا ہے علی وجہ تعدی فی الانفس، کہ ظلم کے طور پر دوسرے کے نفس کے اوپر ظلم، یا دوسرے کے عضو کو ظلماً کاٹ لیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر اموال کے اندر وہ تعدی اور ظلم کرتا ہے تو اس کو ہم غصب شمار کرتے ہیں، اور اگر نفس کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو اس کو ہم جنایت شمار کرتے ہیں۔ تو یہ ہے جی جنایت کا مکمل مفہوم اور اس کی تعریف۔ تو جنایت کے اس مفہوم کو اگر آپ تھوڑا سا مزید اس کو ہائی لائٹ کریں تو وہ یہ بنے گا کہ آدمی کسی کی جان کو قتل کر دے، جان کر یا بھول سے، اس کو جنایت کہتے ہیں۔ اسی طرح کسی عضو کو کاٹ دے جان کر یا بھول کر، تو اس کو بھی جنایت اور جرم کہتے ہیں۔ اس کا بدلہ لازم ہوتا ہے، ظاہر شریعت میں کسی کے اوپر جب ظلم ہوگا تو اس کا بدلہ دنیا میں ہی اس آدمی سے، ظالم سے لیا جائے گا۔ اگر جان کے بدلے جان لے تو اس بدلے کو، یعنی کسی نے ایک کو قتل کیا، بدلے میں ہم اس کو قتل کریں گے تو اس کو قصاص کہتے ہیں یا قوت کہتے ہیں۔ اور جان یا عضو کے بدلے میں اگر ہم آگے پڑھیں گے کہ بھئی اس کے بدلے میں اگر ہم رقم لیتے ہیں اس سے، یا مزید کوئی اور چیز لیتے ہیں، سونا چاندی اونٹ بدلے میں لیتے ہیں، پھر صلح کرتے ہیں، تو اس کو ہم دیت کہتے ہیں شریعت کی زبان میں۔ تو دیت کا پورا انشاءاللہ کتاب الدیات آگے آ رہی ہے۔ فی الحال کتاب الجنایات میں ہم وہ جرم پڑھیں گے کہ جو انسان کے نفس کے ساتھ جو دوسرا انسان کرتا ہے وہ جرم کون کون سے ہیں۔ تو جنایات سے متعلق بہت سی آیات ہیں، ان میں سے دو طویل آیات ہم نے یہاں پہ جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک سورہ بقرہ کی ہے آیت، اور 178 سے 179، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد، کہ قصاص تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے ہے مقتولین کے بارے میں۔ اگر آزاد کو قتل کرے گا تو بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا، غلام کو غلام کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، مونس کو مونس کے بدلے میں، مذکر کو مذکر کے بدلے میں، مذکر کو مونس، مونس کو مذکر، یعنی جو بھی کسی دوسرے کو قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ ہاں اگر فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، یہ آگے پھر معافی کا ذکر ہو گیا کہ اگر مقتولین کے ورثاء کچھ دیت لے کر معاف کرنا چاہتے ہوں اور قصاص نہ لیں تو یہ معافی بھی درست ہے، اور اس کے بدلے میں جو وہ دیت ہے تو پھر قاتل کے جو ورثاء ہیں اور قاتل کے جو لوگ ہیں ان سب کو مل کر پھر وہ دیت دینی ہوگی۔ نیچے ہے جی کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ، کہ ہم نے مسلمانوں کے اوپر فرض کر دیا ہے کیا، کہ ان النفس بالنفس، نفس کے بدلے میں نفس، عین بالعین، یہ جی اعضاء کے اندر اگر آپ کسی کے اوپر ظلماً اس کے اعضاء کو نقصان پہنچا لیتے ہیں تو آنکھ کے بدلے میں آنکھ، ناک کے بدلے میں ناک،
اذن بالاذن، کان کے بدلے میں کان، سن بالسن، دانت کے بدلے میں دانت، والجروح قصاص، اور باقی جتنے بھی زخم ہیں جہاں پہ قصاص ممکن ہوگا تو وہاں پہ قصاص لیا جائے گا۔ یہ جنایات سے متعلق کچھ حدیث میں سے ایک حدیث ہم نے یہاں پہ کوٹ کی ہے کہ عن انس بن مالک ان یہودیا رد رأس جاریۃ، کہ ایک لڑکی کا سر ایک یہودی نے پتھر کے ذریعے سے بین حجرینی، دو پتھروں کے درمیان کچل دیا تھا۔ تو فوت ہونے سے کچھ دیر پہلے اس سے پوچھا گیا کہ من فعل بکی ھذا، آپ کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ تو افلان یعنی سب کے نام لیے گئے، حتیٰ سمی الیہودی، یہودی کا نام لیا گیا، تو وہ یعنی اس کی طرف اس نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں اس نے مجھے کچلا ہے۔ تو فاتا بہ النبی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو لایا گیا، فلم یزل بہ حتیٰ اقرّ، یعنی اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ میں نے اس بچی کا سر، فأتی بہ النبی، کہ نبی علیہ السلام کے پاس اس کو لایا گیا یہودی کو، اور اس نے پھر اقرار کیا، فرز رأسہ بالحجارۃ، تو اس کے سر کو بھی اسی طریقے سے پتھر کے ساتھ کچلا گیا۔ تو دیکھیں یہ قصاص یہاں سے ثابت ہو رہا ہے۔ یہ آپ کے سامنے کتاب الجنایات کا مکمل خلاصہ آ گیا کہ ہم نے اس کی اندر 3 بحثیں کی ہیں۔ پہلی بحث ہے الجنایت علی النفس، کسی کو جان سے مارے جانے کی جو جنایت ہے، اس کے اندر ہم نے دو اس کی قسمیں کر لی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ انواع القتل و موجباتھا، قتل اس کی قسمیں ہم نے کر دی ہیں، قتل عمد ہے، شبہ عمد ہے، قتل خطا ہے، قتل جاری مجرا خطا ہے، اور قتل بالسبب ہے۔ یہ 5 قسمیں ہیں قتل کی، ہر ایک کا انشاءاللہ حکم اور ہر ایک کی تفصیل ابھی آ رہی ہے۔ اور دوسرا حصہ ہم نے اس اول بحث کا کر دیا الجنایت علی النفس کا، کہ من یجب القصاص بقتل ومن لا یجب، کس آدمی کو قتل کرنے سے قصاص لازم ہوتا ہے اور کس کو قتل کرنے سے قصاص نہیں بلکہ دیت لازم ہوتی ہے۔ بحث ثانی ہم نے کر دی کہ الجنایت علی ما دون النفس، نفس کے علاوہ یعنی اعضاء وغیرہ میں کوئی جنایت کر لیتا ہے، جرم کر لیتا ہے کسی کے ساتھ، تو اس کا بدلہ اور اس کی تفصیل۔ اور بحث ثالث ہم نے مسائل متفرقہ میں کی ہے، جس میں پہلا مسئلہ ہے کہ قاتل اور مقتول کے درمیان صلح، اور نمبر 2 کہ التعدد فی جانب القاتل و المقتول، قاتل یا مقتول کی طرف سے جو ہے وہ قاتل زیادہ ہوں تو پھر کیا حکم ہوگا، یا مقتولین زیادہ ہوں تو پھر کیا حکم ہوگا، قاتل ایک ہو تو۔ تیسرے نمبر پہ یہ کہ التعدد فی جانب القاطع او المقطوع، یعنی اعضاء کو کاٹنے میں، یعنی بہت سارے لوگوں نے مل کر کاٹ دیا، یا یہ کہ ایک آدمی نے بہت سارے لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیے، اس میں پھر دیکھا جائے گا اس کو۔ چوتھے نمبر پر یہ کہ لزوم القصاص باقرار العبد، غلام کے اقرار کرنے سے اس کے اوپر قصاص لازم ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کو دیکھا جائے۔ اور آخر میں خاتمۃ الباب ہوگا کہ قتل عمد اور قتل خطا دونوں جمع ہو جائیں تو پھر اس میں کیا صورت ہوگی اور اس کا حکم کیا ہوگا۔ اب باقاعدہ کتاب الجنایات کو ہم شروع کرتے ہیں، تاکہ سب سے پہلے جنایت بالنفس ہے اور اس کی 5 اقسام ہیں، تو ہم اس کی تفصیل کر لیں۔ تو اب ہم باقاعدہ قتل سے شروع کرتے ہیں، چونکہ سب سے بڑی جنایت تو قتل ہی ہے، اس لیے ہم اسی کو شروع کرتے ہیں اور اس کی 5 قسمیں اور ان کا حکم ذکر کر دیتے ہیں۔ القتل علی 5 اوجہ، قتل کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 عمد، نمبر 1 قتل عمد، و شبہ عمد، شبہ عمد، خطا، وما اجری مجر الخطا، جاری مجرا خطا جس کو ہم کہتے ہیں، والقتل، اور آگے ہے آخر میں قتل بالسبب، قتل بالسبب۔ یہ ہوگی جی 5 قسموں کی مختصراً ذکر اس کا۔ اب آگے کرتے ہیں ہر ایک کی تشریح۔ فالعمد ما تعمد ضربہ بسلاح او ما اجری مجر السلاح فی تفریق الاجزاء، یہ قتل عمد کی تعریف ہے۔ قتل عمد کہتے ہیں کہ ما وہ قسم ہے تعمد ضربہ بسلاح، کہ جس میں قتل کرنے والا وہ جان بوجھ کر مارے، تعمد ضربہ جس میں وہ جان بوجھ کر مارے، اور مارے بھی کس کے ساتھ، بسلاح اسلحے کے ساتھ، جدید اسلحہ ہے یا قدیم اسلحہ ہے، تلوار ہے یا کلاشن کوف ہے یا کچھ بھی ہے، پسٹل ہے، جدید اسلحہ ہو یا قدیم اسلحے کے اندر یہ سب کچھ آ گیا۔ جان بوجھ کر مارے، قتل کی نیت سے مارے، اور ساتھ اسلحے کے ساتھ مارے، اس کو کہتے ہیں قتل عمد۔ او ما اجری مجر السلاح، یہ کہ اسلحہ تو نہیں ہے لیکن اسلحے کے قائم مقام کوئی دوسری چیز،
فی تفریق الاجزاء، اجزاء کو کاٹنے میں، اعضاء کو کاٹنے میں، قتل کرنے میں کوئی ایسی چیز ہے جو اسلحے کے قائم مقام ہے۔ مثال کے طور پر تیز دھاری دار پتھر تھا، وہ مار دیا، دھاری دار لکڑ تھی، وہ مار دی، یا آگ میں جلا دیا، تو یہ بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جان بوجھ کر کرے اور اسلحے ہی کی طرح ہیں قتل کرنے میں، تو لہٰذا اس کو بھی ہم قتل عمد میں شمار کریں گے۔ کل محددی من الخشبی، جیسے کہ کوئی تیز ہو لکڑی میں سے، والحجر یا دھاری دار پتھر، والنار یا آگ، تو یہ سارے اس میں شامل ہو سکتے ہیں جاری مجرا سلاخ میں۔ اچھا، اس کا حکم کیا ہے؟ قتل عمد تو سمجھ میں آ گیا کہ دو باتیں اس میں، ایک تو جان بوجھ کر مارنا، اور دوسرا یہ کہ اسلحہ یا اس کے قائم مقام کوئی چیز جو اسلحے کی طرح ہو اعضاء کو کاٹنے میں، تو اس کے ساتھ مارے۔ حکم کیا ہوگا اس کا؟ تو حکم اس کا وہ ایک تو یہ ہے کہ موجب ذالک المأثم، اس کا ایک حکم تو یہ ہے کہ گناہ ہے جی، کبیرہ گناہ ہے قتل کرنا، بغیر کسی جرم کے دوسرے کو قتل کر دینا۔ والقوت الا ان یعفو الاولیاء، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ قصاص، قوت کہتے ہیں قصاص کو، کہ اس قاتل کو بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ ہاں اگر اولیاء معاف کر دیں تو وہ الگ بات ہے۔ ولا کفارۃ فیہ، کفارہ اس میں نہیں ہے چونکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، تو یہ توبہ سے ہی معاف ہوں گے۔ یہ ہو گیا جی قتل عمد۔ آگے ہے جی وشبہ العمد، دوسری قسم ہے شبہ عمد۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور صاحبین کے نزدیک تعریف میں کچھ فرق ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شبہ عمد وہ یہ ہوتا ہے کہ ان یتعمد الضربہ، کہ جان بوجھ کر مارے، یعنی ضرب کے اندر وہ جان بوجھ کر مکمل عزم کے ساتھ وہ مارے، لیکن بما ایسی چیز کے ساتھ مارے لیس بسلاخ ولا ما اجری مجراہ، یعنی نہ ہی اسلحہ ہو، نہ ہی اسلحے کے قائم مقام کوئی چیز ہو، اس کے ساتھ مارے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ہے تو عمد، لیکن عمد کی طرح ہے، کیونکہ عمد میں تو یہ تھا کہ اسلحہ یا اس کے قائم مقام کوئی چیز، لیکن یہاں پہ اسلحہ نہیں ہے، نہ ہی اس کے کوئی قائم مقام کاٹنے کے اندر کوئی اس کی طرح کی کوئی چیز ہو، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہے کہ ڈنڈے کے ساتھ مار رہا تھا، تو اس دوران مارتا بھی جان بوجھ کر ہی ہے، جان بوجھ کر مار رہا ہے اور قتل ہی کر رہا ہے، لیکن یہ کہ ڈنڈے کے ساتھ قتل کیا، یا گول پتھر مارا، چھوٹا تھا یا بڑا تھا، مار دیا اور اس کو، یا لکڑی اس کے اوپر گرا دی، یا کوئی بھی اور صورتیں ہو سکتی ہیں، جان بوجھ کر مارنے کی نیت ہے لیکن دھاری دار کوئی آلہ استعمال نہیں کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عمد نہیں ہے بلکہ شبہ عمد ہے۔ سامعین فرماتے ہیں اذا ضربہ بحجر عظیم، اگر بڑے پتھر کے ساتھ مار دیا، او بخشبۃ عظیمۃ، یا بڑی لکڑی کے ساتھ مار دیا، تو اگرچہ بڑی لکڑی یا بڑا پتھر وہ دھاری دار نہیں ہے، اسلحے کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، اور جان بوجھ کر تو مار رہا ہے، وہ والی بات تو پائی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ اسلحے کی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن بڑا پتھر ہے، بڑی لکڑی ہے، تو عام طور پہ اس سے آدمی قتل ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی ہم قتل عمد کی کیٹیگری میں ڈال دیں گے۔ یہ صاحبین فرماتے ہیں فہو عمد، تو یہ عمد ہوگا۔ تو یہ ہو گیا جی قتل شبہ عمد، جس میں تعریفوں میں کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے امام صاحب کا اور صاحبین کا۔ اب ہم چلتے ہیں شبہ عمد کے حکم کی طرف۔ اچھا، شبہ عمد پھر صاحبین کے نزدیک کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ شبہ عمد صاحبین کے نزدیک، یہ تو عمد تھا ان کے نزدیک، اگر بڑے پتھر کے ساتھ مار دیا یا بڑی لکڑی کے ساتھ، تو صاحبین فرماتے ہیں کہ شبہ عمد یہ ہے کہ ان یتعمد ضربہ بما لا یقتل به غالبا، کہ ایسی کسی چیز کے ساتھ قتل کرے کہ جس چیز سے عام طور پر قتل کیا نہیں جاتا، جیسے کہ چھوٹا پتھر مار دیا یا کسی ڈنڈے کے ساتھ ہلکا پھلکا مار رہا تھا تو اس سے وہ بندہ مر گیا، تو اس کو شبہ عمد میں وہ ڈال رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے جی شبہ عمد کی تعریف صاحبین کے نزدیک، کہ عام طور پر جس چیز سے قتل نہ کیا جائے، اور پتھر، بڑا پتھر اور بڑی لکڑی سے تو عام طور پر قتل کیا جاتا ہے، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اس سے ہم قتل عمد ہی اس سے ہم شمار کریں گے۔ وَمُوجَبُ ذَلِكَ عَلَىٰ قَوْلَيْنِ، دونوں قولوں کے اوپر اس کا جو حکم ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے۔
شبہ آمد میں امام صاحب اور صاحبین کے قول کے درمیان جو فرق ہے وہ صرف اتنا ہے کہ امام صاحب اسلحے کے علاوہ یا اسلحے کے قائم مقام چیز کے علاوہ کسی چیز کے سے مارنے کو شبہ آمد میں ڈال رہے ہیں۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ اسلحے کے علاوہ بے شک چیز ہو، لیکن وہ چیز اگر اتنی بڑی ہے کہ عام طور پہ آدمی اس سے مر ہی جاتا ہے تو وہ بھی آمد ہی ہوگا، لیکن عام طور پہ اگر آدمی اس سے مرتا نہیں ہے تو پھر وہ شبہ آمد ہوگا۔ حکم موجب کہتے ہیں حکم کو، کہتے ہیں حکم یہ ہے کہ المأثم گناہ ہے جی، یہ بھی بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ آمد تو ہے لیکن اسلحے کے علاوہ کسی چیز سے مار رہا ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ والکفارہ، اور یہاں پہ اس میں کفارہ بھی ہے، کیونکہ یہاں پہ چونکہ چیز ایسی سے مار رہا ہے کہ جس سے عام طور پر قتل نہیں کیا جاتا یا وہ اسلحہ نہیں ہے، تو اس سے یہ بھی تھوڑا شبہ ہو سکتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے مارنے کی نیت نہ ہو، قتل کرنے کی نیت نہ ہو، صرف زخمی کرنے کی یا پٹائی کرنے کی نیت ہو، اس لیے اس شبہ کی وجہ سے کے ساتھ ساقط ہو جائے گا۔ البتہ یہ ہے کہ کفارہ تو بہرحال دینا پڑے گا چونکہ گناہ ہے، لہذا کفارہ جو ہے وہ یہاں پہ ہوگا، اور کفارہ آگے آئے گا انشاءاللہ کہ غلام ہے تو غلام آزاد کرے گا، نہیں ہے تو پھر 2 مہینے لگاتار اس نے روزے رکھنے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ ولا قود فیہ، قصاص اس میں نہیں ہے کیونکہ ابھی خطا کے مشابہ ہے یہ، اور دیت اس میں ہے البتہ، وہ یہ ہے کہ وہ فیہ دیت مغلظۃ علی العاقلۃ، کہتے ہیں کہ اس میں دیت مغلظہ ہے، دیت مغلظہ اور دیت مخففہ یہ دونوں اس میں فرق ہوتا ہے۔ دیت مغلظہ جو ہے وہ ہوتی ہے کہ جس میں اونٹ کے علاوہ باقی کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے اس میں اونٹ ہی دیے ہیں اور اسی کے ساتھ فیصلہ کیا ہے، تو لہٰذا چونکہ مقدار ہے اور مقدار میں صرف سماعت پر ہی ہم اکتفا کریں گے، اپنی طرف سے کوئی قیاس اس میں نہیں چلا سکتے، ظاہر مقادیر کے اندر تو قیاس چل بھی نہیں سکتا۔ جب انہوں نے دیت مغلظہ کے اندر اونٹ شمار کیے ہیں تو ہم بھی اس کے اندر اونٹ ہی کا فیصلہ کریں گے، کسی اور چیز کے دینے کا۔ البتہ دیت مخففہ جب آئے گی تو وہاں پہ بات کریں گے، قتل خطا میں دیت مخففہ بھی ہوتی ہے، اس میں اگر آپ اونٹ دیتے ہیں یا اس کے برابر قیمت دیتے ہیں یا سونا دیتے ہیں یا چاندی دیتے ہیں پھر بھی دے سکتے ہیں۔ تو فی ہدیۃ مغلظ علی العاقلہ، عاقلہ کہتے ہیں، آگے انشاءاللہ کتاب المعاقل بھی آ رہی ہے، کہ اس کی کمیونٹی کے لوگ، قاتل کی کمیونٹی کے لوگ، اگر قاتل دکاندار ہے تو سب دکاندار، اگر قاتل جو ہے وہ سرکاری ٹیچر ہے تو سب اس علاقے کے سارے ٹیچر، یا وہ ایسے محلے میں ہے کہ وہ کسی خاص جاب میں ہے تو اس جاب کے قریب کے لوگ، ظاہر ہے کہ ان لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ اگر اس طرح کا فتنہ باز آدمی تھا تو اس کو قابو میں رکھنے کے لیے متعلقہ جو لوگ ہیں، ادارے ہیں یا اس کے گھر والے ہیں، یا ان تک پہنچاتے کہ یہ آدمی اس طرح کا ہے، فتنہ باز ہے۔ تو کبھی بھی آدمی اکیلا کسی پہ کارروائی نہیں کرتا، وہ کوئی اس کے پیچھے طاقت ہوتی ہے تو اس طاقت کے بل بوتے پر وہ آگے جا کر کچھ کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ جو طاقت ہے وہ طاقت عاقلہ کہلاتی ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ پھر عاقلہ ہی دیت دے گی اور وہ دیت اس پہ تقسیم کی جائے گی، آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل آ رہی۔ والخطأ علی وجہین، آگے جی قتل خطا، اور اس کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ خطا میں کبھی کیا ہوگا کہ انسان قصد کے اندر غلطی کرے گا اور کبھی فعل کے اندر غلطی کرے گا۔ قصد کے اندر غلطی کیا ہے؟ دیکھیں، خطأ فی القصد، ایک ہوتی ہے غلطی قصد میں، وہ کیا ہے کہ وہ ان یرمی شخصا یظن صیدا، دیکھیں کسی آدمی کو مار رہا ہے، آگے سامنے آدمی ہی کھڑا ہے اور یہ مارتا بھی اسی کو ہے، لیکن اس کو گمان کر رہے کہ یہ شکار ہے، تو کہ فعل میں غلطی نہیں ہو رہی ہے، فعل تو ٹھیک ہے، بالکل آگے جس کا نشانہ پکڑ رہا ہے انسان کا اسی کو ہی مار رہا ہے، کوئی غلطی نہیں ہے۔ غلطی قصد میں ہوگی کہ اس کو شکار سمجھ لیا، تو یہ قصد میں غلطی ہے، فعل میں تو غلطی نہیں ہے، لہذا فیدا ہوا آدمی، پتہ چلا کہ وہ تو آدمی ہے۔ دوسرا یہ خطا فی الفعل، خطا فی الفعل ہوتی ہے، وہو ان یرمی غرضا، دیکھیں فعل کے اندر غلطی ہوئی، قصد کے اندر غلطی نہیں ہوئی۔ قصد کیا ہے کہ کسی نشانے کو اس نے مارنا ہے جی، اور اسی نشانے کو ہی اس نے مارنا ہے، تو اس کو نشانے کو مارا اور اس نشانے سے لگ کر یا اس سے ادھر ادھر ہو کر فیصیب آدمیا، فعل میں غلطی ہوگی کہ اس کا وہ فعل جو فائر کرنے کا تھا وہ اس نشانے کے بجائے کسی اور کو جا کر لگ گیا، تو فعل میں غلطی ہوئی، قصد میں غلطی نہیں، تو قصد کو اس کو مارنے کا تھا ہی نہیں، قصد تو اپنے نشانے کو یا اپنے شکار کو مارنے کا تھا، لیکن وہاں سے فعل غلط ہو گیا کہ جا کر کسی انسان کو لگ گیا۔ دونوں صورتوں میں کہتے ہیں کہ
وموجب ذالک الکفارۃ، اس قتل کا موجب جو ہے وہ کفارہ ہے، اور 2 مہینے لگاتار روزے ہیں۔ ودیت علی العاقل، اور اس کے ساتھ ساتھ عاقلہ کے اوپر دیت ہے، کیونکہ گناہ تو نفس سے گناہ تو اس نے کیا، کوتاہی کی نا، اس کو پوری جانکاری کے بعد جا کر اس نے فائر کرنا تھا، کیوں کیا؟ لہٰذا عاقلہ کے اوپر دیت بھی ہوگی۔ ولا مأثم فیہ، گناہ اس میں نہیں ہوگا چونکہ اس کی غلطی اس اعتبار سے کہ اس نے وہ سامنے جو دیکھا ہے تو جان بوجھ کر تو نہیں کیا نا، لیکن کوتاہی اس وجہ سے جو اس سے ہوگی تو نفس گناہ تو ہے لیکن کبیرہ گناہ نہیں ہے۔ وما اجری مجرى الخطا، آگے جی قسم جاری مجرا خطا، جس کو ہم چوتھی قسم میں داخل کرتے ہیں۔ جاری مجرا خطا یعنی خطا کی طرح کا ایک کام ہوا ہے، بالکل خطا نہیں ہوئی، جیسے مثلا نائم، جیسے کہ سویا ہوا آدمی تھا اور ینقلب علی رجل، کسی آدمی کے اوپر گر گیا، اکثر عورتوں سے بچے ضائع ہو جاتے ہیں اس طریقے سے، دوسرے آدمی کے اوپر گرا فیقتلہ، اور اس کو قتل کر دیا۔ تو یہاں پہ دیکھیں خطا تو ہوئی ہے، لیکن خطا بھی ایسی ہے کہ سوئے ہوئے ہونے کی حالت میں ہوئی ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ تو خطا کا بھی کوئی جاری مجرا خطا ہے۔ فحکمہ حکم الخطا، اس کا حکم بھی وہی خطا والا ہے کہ کفارہ ہوگا، عاقلہ پر دیت ہوگی، گناہ نہیں ہوگا اس میں۔ 5ویں قسم ہے واما القتل بالسبب، قتل بالسبب جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ حافر البئر، قتل بالسبب یعنی کسی سبب سے ایک انسان نے دوسرے کو قتل کیا، بالمباشر قتل نہیں کیا، جیسے کہ کنواں کھودنے والا ہے جی، اپنی جگہ میں کنواں کھودا اور واضع الحجر فی غیر ملکہ، یا دوسرے کی یعنی دوسرے کی ملکیت میں کنواں کھودا، یا اب دوسرے کی ملکیت میں جا کر کچھ پتھر رکھا ہوا تھا اور آدمی کوئی نیچے گزرا تو اس نے کوتاہی کی، دوسرے کی ملکیت میں یا راستے میں کیوں رکھتا تھا، تو قتل ہو گیا اس کے، اور سبب یہ بنا کہ اس نے پتھر رکھا، سبب یہ بنا کہ اس نے کنواں کھودا۔ اپنی ملکیت میں رکھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ظاہر ہے کہ اپنی ملکیت میں تو آدمی کنواں بھی کھودے گا، اپنی ملکیت میں تو آدمی پتھر بھی رکھے گا، سب کچھ کرے گا، ادھر اگر کوئی مار کھاتا ہے تو یہ ضامن نہیں ہوگا، یہ دوسری کی ملکیت میں اور راستے میں رکھنے کی بات ہو رہی ہے۔ وَمُوجَبُهُ إِذَا تَلَفَ يَتَلِفَ فِيهِ آدَمِيٌّ، اگر اس سے کوئی آدمی تلف ہو جائے، ہلاک ہو جائے، تو اس کا موجب یعنی حکم یہ ہے الدیۃ علی العاقلۃ، عاقلہ پر دیت ہے، ولا کفارۃ علیہ، کفارہ اس کے اوپر نہیں ہے، چونکہ یہ خود اس نے مباشرتاً کچھ کام نہیں کیا، خود جو مباشرتاً بندہ کام کرے نا غلطی، اس پہ کفارہ ہوتا ہے۔ اب یہاں تک یہ بات مکمل ہو چکی ہے۔ اب یہ جو پہلی بحث تھی جنایت علی النفس کی، اس میں دوسرا مسئلہ شروع ہو گیا، پہلا مسئلہ ختم ہو گیا قتل کی انواع اور اس کا حکم، دوسرا مسئلہ یہ ہو گیا کہ کس کو قتل کرنے کی وجہ سے قصاص لازم ہوگا اور کس کو قتل کرنے کی وجہ سے قصاص لازم نہیں ہوگا، یہ شروع ہو گیا۔ تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ والقصاص واجب بقتل کل محقون الدم، ہر اس شخص کے قتل کرنے کی وجہ سے قاتل کے اوپر قصاص لازم ہوگا جو محقون الدم ہو، وہ مقتول محقون الدم ہو، محقون الدم یعنی اس کا خون محفوظ ہو، وہ مباح القتل نہ ہو، یعنی اس کے قتل کا فیصلہ نہ کیا گیا ہو حکومت کی طرف سے، ایسا نہ ہو، بلکہ محقون الدم ہو۔ نمبر 1 علی التعبید، ہمیشہ کے لیے محقون الدم ہو، یہ نہیں کہ کچھ دنوں کے لیے ہے اور اس کے بعد پھر اس کے لیے فیصلہ آ جائے گا اور اس کو قتل کر دیا جائے گا کسی صورت میں، یہ نہ ہو۔ اور تیسری یہ کہ اذا قتل عمدن، یا قاتل عمدن، جب قاتل نے اس کو جان بوجھ کر قتل کیا، تو قتل کی پہلی قسم میں صرف قصاص ہے، باقی چاروں قسموں میں قصاص نہیں ہے، دیت ہے۔ یہ ہو گیا جی تعریف، یعنی قصاص کس کی وجہ سے لازم ہوگا اور کس مقتول کی وجہ سے لازم نہیں ہوگا۔ وَيُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْحُرِّ، لہذا آزاد آدمی کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا، جیسے کہ آیت کے سامنے پڑھی گئی تھی الحر بالحر والعبد بالعبد، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ والحر بالعبد، اور یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے لیکن اس میں احناف کا جو قول ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پہ کہ والحر بالعبد، اور غلام کو کے بدلے میں آزاد کو بھی قتل کیا جائے گا، یعنی غلام کو قتل کر دیا آزاد نے، اپنے غلام کو نہیں، دوسرے کسی غیر کے غلام کو قتل کر دیا، اس کے بدلے میں آزاد آدمی کو قتل کیا جائے گا۔ والعبد بالحر، اور غلام کو آزاد کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، غلام نے اگر آزاد کو قتل کر دیا اس کے بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ والعبد بالعبد، اور غلام کو غلام کے بدلے میں بھی قتل کیا جائے گا۔ قرآن میں جو ہے نا العبد بالعبد الحر بالحر، تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آزاد کو آزاد کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، لیکن آزاد کو غلام کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ مفہوم مخالف ہے۔ مفہوم مخالف
کا جو ہے اعتبار نہیں ہے، چونکہ آیت خاموش ہے کہ اگر آزاد آدمی غلام کو قتل کر دے کسی دوسرے کے غلام کو تو کیا اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، تو اس بارے میں آیت خاموش ہے، جبکہ اس آیت میں دوسری طرف سے ہم النفس بن ان النفس بالنفس جو دوسری آیت ہے، تو نفس بالنفس سے مطلب یہ کہ مطلق النفس دوسرے نفس کو اگر قتل کرے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، تو اس میں غلام آزاد کو کرے، آزاد غلام کو کرے، مذکر مونس کو مونس مذکر، اس سب میں وہ آ جائے گا۔ والمسلم بالذمی، مسلمان کو ذمی کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ مسلمان نے اگر کسی غیر مسلم کو ناحق قتل کر دیا تو اس کا خون تو محفوظ تھا نا، اس کے ساتھ معاہدہ تھا، لہٰذا بدلے میں مسلمان کو قتل کیا جائے گا۔ ولا یقتل المسلم بالمستأمن، لیکن مستأمن کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے کیونکہ اس کا خون محفوظ نہیں ہے، وہ تو آیا ہوا ہے صرف چند دنوں کے لیے، وہ امن لے کر ویزا لے کر اس نے جانا ہے، اس کا خون محفوظ بہرحال نہیں ہے۔ ویقتل الرجل بالمرأة، عورت کے بدلے میں مرد کو قتل کیا جائے گا۔ والکبیر بالصغیر، چھوٹے کے بدلے میں بڑے کو قتل کیا جائے گا۔ والصحیح بالاعمى والزامن، اور صحیح تندرست آدمی کو اندھے اور پہج اور لنگڑے آدمی کے معذور آدمی کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، کیونکہ ان النفس بالنفس وہ مطلقاً ہے آیت میں، لہٰذا ان سب کے بدلے میں۔ ولا یقتل الرجل بابنہ، اب کن لوگوں کے بدلے میں قصاص لازم نہیں ہوگا، لہٰذا فرماتے ہیں کہ بیٹے کو قتل کر دیا کسی آدمی نے تو باپ کے اوپر قصاص نہیں ہوگا، چونکہ باپ ہی اس بیٹے کو دنیا میں لانے کا سبب بنا ہے، اب بیٹا ہی باپ کو دنیا سے لے جانے کا سبب نہیں بن سکتا۔ ولا بعبدہ، اپنے ہی غلام کو قتل کرنے کی وجہ سے مولا کے اوپر قصاص لازم نہیں ہوگا، کیونکہ اپنا مال ہے تو اس میں شبہ سے قصاص ساقط ہو جائے گا۔ ولا بمدبرہ، ولا بمکاتبہ، نہیں اپنے مدبر کی وجہ سے، نہ اپنے مکاتب کی وجہ سے۔ ولا بعبد ولدہ، نہیں اپنے بچے کے غلام کو قتل کرنے کی وجہ سے قصاص لازم ہوگا۔ ومن ورث قصاصا علی ابیہ سقط، اس طریقے سے اگر کوئی آدمی اپنے باپ پر قصاص کا وارث ہو گیا، یعنی ایسا ہوا کہ ایک لڑکا ہے، اس کی ماں نے پہلے کہیں اور شادی کی ہوئی تھی اور اس سے یہ لڑکا پیدا ہوا تھا، پھر وہ ماں وہاں سے طلاق یافتہ یا بیوہ ہوگی اور اس نے پھر کسی دوسرے کے ساتھ شادی کر لی، اب سوتیلا باپ ہے ایک آدمی کا، تو اس باپ نے اگر اس ماں کو قتل کر دیا، اس بچے کی ماں کو یعنی اپنی بیوی کو، تو اس بچے کی ذمہ ہو گیا قصاص لینا اپنے باپ سے، تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ قصاص ساقط ہو جائے گا کیونکہ باپ ہے، تو باپ ہی گویا کہ ایک طرح سے وہ دنیا میں لانے کا انسان کو سبب بنتا ہے، تو باپ ہی کو بیٹا قتل نہیں بیٹے کی وجہ سے باپ کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ ولا یستوفى القصاص الا بالسیف، آگے حکم یہ ہے کہ بھئی قصاص جو ہے وہ صرف اور صرف کس کے ذریعے سے لیا جائے گا، تلوار کے ذریعے سے لیا جائے گا، تلوار کے علاوہ کسی آلے سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا قواد الا بالسیف۔ وَإِذَا قُتِلَ الْمُكَاتَبُ، مکاتب غلام تھا اس کو قتل کر دیا گیا عمداً جان بوجھ کر، وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا الْمَوْلَى، مولا کے علاوہ کوئی اس کا اور وارث ہی نہیں ہے، تو اب قصاص اگر قاتل سے لینا ہے تو کون لے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ قصاص جو لیا جائے گا وہ فَلَهُ الْقِصَاصُ، وہ مولا کا حق ہے کہ وہ قصاص لے، إِن لَمْ يَتْرُكْ الْوَفَاءَ، اگر اس نے کوئی پورے پیسے اپنی بدلے کتابت کے نہ چھوڑے ہوں، جب نہیں چھوڑے تو گوئے کہ وہ غلام ہے، مولا کا غلام ہے، اب مولا کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے قصاص لے لے۔ وَإِن تَرَكَ وَفَاءً، اگر اس نے کوئی پورا مال چھوڑا ہے، وَوَارِثُهُ غَيْرُ الْمَوْلَى، اور اس کا وارث جو ہے وہ مولا کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے اور اس نے پیسے بھی چھوڑے ہوں، تو اب تو گویا کہ یہ اجنبی ہے مولا کے لیے، تو کہتے ہیں فلا قصاص لہم، مولا کے لیے بھی نہیں ہے قصاص کا حق، یعنی اور چونکہ وہ تو اس سے جدا ہو گیا، اس نے پیسے چھوڑ کر مرا ہے، اور ورثاء کے لیے بھی قصاص نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب چونکہ قصاص منتقل ہو گیا ایک مولا سے ورثاء کی طرف، ایک شخص سے دوسری شخص، تو اس کے منتقل ہونے سے بھی شبہ ایک آگے کہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے معاف کر دیں، ہو سکتا ہے کہ یہ کہ چونکہ وہ ایک منتقل ہو گیا، تو قصاص معمولی شبے سے بھی یہ ساقط ہو جاتا ہے۔ شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے کہ قصاص ہوگا تو بس لازماً دوسرے کے اوپر قصاص یا حدود جاری کی جائے، ایسا نہیں ہے، لہذا قصاص اس شعبے سے ساقط ہو جائے گا۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا مَعَ الْمَوْلَى، اگرچہ وہ مولا کے ساتھ بھی جمع ہو جائیں پھر بھی وہ قصاص نہیں لے سکتے۔
وَإِذَا قُتِلَ عَبْدُ الرَّهْنِ رہن کا غلام تھا وہ قتل کر دیا گیا، لا يجب القصاص حتى يجتمع الراہن والمرتہن، راہن اور مرتہن جب تک جمع نہیں ہوئے اس وقت تک قصاص واجب نہیں ہوگا، کیونکہ راہن کی ملکیت ہے اور مرتہن کا قبضہ ہے، اور مرتہن نے اپنے دین کی وجہ سے اس کو رکھا ہوا تھا اس غلام کو، اب وہ قتل ہو گئے تو دونوں ملیں گے کیونکہ دونوں کا حق اس سے متعلق ہے، تب قصاص لیا جائے گا۔ ومن جرح عمدن، یہاں یہ ہے کہ زخم ایسا لگا ہے کہ وہ قتل اس سے ہو گیا، انسان فوت ہو گیا، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ کہتے ہیں کہ ومن جرح رجلا عمدن، کسی نے دوسرے کو جان بوجھ کر زخمی کیا، فلم یزل صاحب فراش حتی ماتا، یہاں تک کہ اسی زخم کی وجہ سے وہ آدمی صاحب فراش رہا، بستر پر ہی رہا اور اسی صورت میں وہ مر گیا، فعلیہ القصاص، تو زخم لگانے والے کے اوپر قصاص لازم ہوگا۔ وجہ واضح ہے کہ اسی کے زخم سے بندہ قتل ہوا، تو مطلب یہ ہے کہ یہ قتل بھی اسی نہیں کیا کیونکہ سبب وہی بنا نا، لہٰذا قصاص لازم ہوگا اگر جان بوجھ کر کسی کو زخمی کیا ہے۔ تو یہاں پر سبق کو ہم روک لیتے ہیں۔ قتل کی اقسام یعنی جنایت بالنفس وہ ہم نے آج مکمل کر دیا۔ آپ نے قتل کی اقسام کو کمنٹ باکس میں ضرور لکھنا ہے، یہ آج کے آپ کا سوال ہے کہ قتل کی 5 قسمیں اور ان کا حکم واضح کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔